اللہ رب العزت کا ان گنت بے شمار مرتبہ شکر ہے جس خالق و مالک نے آج الحمدللہ ہمیں ماہ رمضان کا 22واں روزہ رکھنے کی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہے اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ عبادت، اور عبادت کے اندر رمضان المبارک میں کثرت ہوتی اور پھر رمضان المبارک میں بھی جو آخری عشرہ ہے اس میں مزید کثرت عبادت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے۔ اسی لیے اس عشرے کے اندر اعتکاف رکھا گیا اور اس عشرے میں شب قدر کو رکھا گیا، لیلۃ القدر کو رکھا گیا۔ پہلی امتوں کے نصیب میں یہ اعتکاف والی عبادت نہیں تھی، پہلی امتوں کے نصیبے کے اندر یہ جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر والی فضیلت بھی نہیں تھی۔ تو یہ رب العزت نے اس امت کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عطا فرمایا، اعتکاف جیسی عبادت اور پھر لیلۃ القدر جیسی اہم رات، جس رات سے متعلق خالق کائنات عز و جل قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے لیلۃ القدر والی رات۔ یہ اس آیت کا اس جو ہے وہ سورہ کا نزول، سورہ قدر پوری جو صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، یہ پوری صورت جو ہے اس کا نزول، شان نزول یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ انبیاء کا ذکر صحابہ کے سامنے فرمایا، اور دوسری روایت میں کچھ بنی اسرائیلیوں کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے فرمایا۔ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ پہلے جو ہے وہ 4 نبی ہیں کہ جنہوں نے 80 سال ہمہ وقت عبادت کی، ہمہ وقت عبادت کے اندر مصروف رہے۔ تو صحابہ کو رشک ہوا کہ یہ ہماری تو زندگی 80 سال کوئی نہیں، اور یہ 80 سال عبادت کرتے رہے اور جہاد کرتے رہے، عبادت کے اندر مصروف رہے، ہمیں اتنی زندگی ملے تو ہم بھی جو ہے اس طرح سے عبادت کریں۔ تو صحابہ کا رشک بھی جو ہے وہ کمال ہے، عبادت کے اندر وہ رشک کر رہے تھے کہ یا اللہ کاش ایسا ہو کہ ہمیں بھی اتنے سال مل جائیں اور ہم بھی عبادت کے اندر مصروف۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں اتنی لمبی زندگی مل جائے تاکہ ہم اپنی دنیا کے کام نمٹا لیں۔ ہم کہتے ہیں ہم شادیاں کر لیں اپنے بچوں کی، ہم اپنے پوتوں کی شادیاں کر لیں، ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کچھ کمائی کر لیں، ہمارا تو نظریہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی لمبی ملے تاکہ ہم ثواب کے اندر، نیکیوں کے اندر مزید بڑھ جائیں۔ صحابہ وہ ہیں جن کے لیے جنت اللہ رب العزت نے اعلان قرآن میں کر دیا کہ سارے کے سارے جنتی۔ صحابہ وہ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نام لے لے کر جنت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا تو جو ہے وہ انداز ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لمبی زندگی ملے تاکہ ہم نیکیاں مزید کریں، تاکہ ہم نیکیاں مزید کریں، ہم جو ہے وہ جہاد مزید کریں، ہم جو ہے وہ عبادت کے اندر کثرت کریں۔ تو صحابہ نے جب رشک کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ یہ جو ہے وہ میری امت کی زندگیاں تھوڑی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ، محبوب جو ہے وہ ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ امت کی زندگیاں تھوڑی ہیں، پہلے لوگوں کی زندگیاں زیادہ اور وہ عبادت کے اندر کثرت میں جو ہے وہ زیادہ ہے، اس واسطے جاؤ، جا کر محبوب کو خوشخبری سناؤ، لیلۃ القدر کی خوشخبری سناؤ کہ آپ کی امت صرف ایک رات لیلۃ القدر میں اگر عبادت کرے گی تو محبوب پریشان نہ ہو کہ آپ کی امت کی زندگیاں تھوڑی ہیں، عمریں کم ہیں۔ فرمایا پریشان نہ ہو، ایک رات ایسی عطا کریں گے کہ 80
80 سال سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ 80 سال عبادت کرتے رہے، اور یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ تو 80 سال سے کراس کر جاتا ہے اور 83-84 سال بنتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک رات میں اگر عبادت کریں گے تو ان کو جو ہے یہ 84 سال کی عبادت کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہاں سے اندازہ کریں لیلۃ القدر کتنی فضیلت والی رات ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان کیا، اور پھر جسے نبی علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا۔ اس کے پانے کی جستجو کی، صحابہ کو تعلیم دی، امت کو تعلیم دی کہ اسے پانے کے لیے جستجو کرو، تلاش کرو۔ فرمایا آخری عشرے میں اعتکاف کرو تاکہ تمہیں لیلۃ القدر مل جائے۔ فرمایا پھر لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ رمضان کی آخری راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اور تحرؤ کا لفظ فرمایا تحرؤ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے لیے تحری کرو، غور و فکر کرو، اور پھر اس کو تلاش کرو، اور ان راتوں کو غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ انہیں عبادت کے ساتھ گزارو۔ فرمایا ان راتوں کے اندر عبادت کرو تاکہ تمہیں لیلۃ القدر ملے۔ تو جب لیلۃ القدر ملے گی کیا اعزاز ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا، نماز تراویح کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سابقہ سارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ بھی اعزاز ہے امت مصطفیٰ کا۔ پہلی امتوں کے سابقہ گناہ سارے معاف نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ برکت ہے، اور آخری نبی کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے کسی عمل کی وجہ سے، کسی نیک عمل کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پچھلے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جب بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیلۃ القدر سے متعلق حضور علیہ السلام نے نشانیاں بھی بیان فرمائی، علامات بیان فرمائی۔ ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کا نظریہ تھا، کچھ فرماتے تھے کہ 23ویں شب لیلۃ القدر ہے، کچھ فرماتے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، اور کچھ جو ہے وہ ان 5 راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان میں خوب عبادت کرتے، کہ کوئی رات بھی ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 راتوں میں، یہ پچھلی جو ہے وہ 9 راتوں میں تلاش کرو، یا جو ہے وہ طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں تلاش کرو، اور پھر 23ویں آج جو ہے وہ لیلۃ القدر کی 23ویں انشاءاللہ شب ہوگی۔ اس سے متعلق صحابہ کے امام اور صحابہ کے قاری، جو صحابہ کرام کو نماز تراویح میں قرآن سناتے، جن کی ڈیوٹی حضرت فاروق اعظم نے لگائی، مصلی پہ کھڑا کیا اور پیچھے جماعت کھڑی کی، اور فرمایا ان کو جو ہے وہ قرآن سناؤ۔ وہ صحابی کون سے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑی خوبصورت آواز سے قرآن پڑھنے والے، یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 23ویں رات ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیسے 23ویں رات ہے؟ فرمایا ہم نے نبی علیہ السلام سے نشانی سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے اس سے اگلا جو دن ہوتا ہے سورج بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 23ویں کے بعد جب جو ہے وہ صبح سورج نکلتا ہے تو بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے۔ اس واسطے ہم جو ہے وہ اس کو اس 23ویں رات کو لیلۃ القدر قرار دیتے ہیں۔ تو صحابہ کا کچھ کا یہ نظریہ تھا کہ 23ویں رات شب قدر ہے، اور وہ اس میں جو ہے اہتمام کرتے، بلکہ اہل مدینہ کا معمول تھا، 14 صدیوں سے مدینے والوں کا معمول تھا کہ وہ 23ویں شب کو بڑے جو ہے وہ تیار ہو کر غسل کر کے اور پوری رات عبادت کے اندر گزارتے اور اس کو شب قدر سمجھتے۔ تو پتہ چلا یہ جو ہے وہ مختلف مدینے والوں کا جو ہے وہ اور معمول ہے، مکے والوں کا اور معمول ہے۔ اس واسطے جیسے جیسے جس کو نشانی جو ہے وہ معلوم ہوئی تو وہ ان راتوں کے اندر عبادت کرتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے جستجو کرنا، تلاش کرنا، اور ان راتوں کو غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ گزارنا، اور اللہ رب العزت اس ایک رات کی برکت سے ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب لیلۃ القدر ملے، ان راتوں کو پاؤ، عبادت کرو، تو پھر لیلۃ القدر میں دعا بھی فرماؤ۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی تعلیم دی، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو اگر پالو تو پھر اللہ سے دعا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی،
یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تو معاف فرمانے والا ہے، اور ہم جو ہے وہ گناہگار ہیں، ہمیں بھی معاف فرما۔ اور یہ خوبصورت دعا نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ لیلۃ القدر کے لیے تعلیم فرمائی، اور امت کو تعلیم فرمایا کہ جب یہ رات آئے تو پھر اس میں دعا کرو۔ فرمایا اس رات میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے چار آدمیوں کے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا جو شرابی ہے، شراب کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان ہے اور نافرمانی نہیں چھوڑتا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہے، تعلق کو توڑنے والا ہے، اور تعلق کو بناتا نہیں بلکہ توڑتا ہے، رشتہ داروں سے ان کو دور کرتا ہے، فرمایا یہ بھی اس رات کو نہیں بخشا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کاہن، نجومی، اٹکل پچو لگانے والا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا، جادو کرنے والا، یہ بھی اس رات کو نہیں بخشا جائے گا۔ فرمایا یہ چار قسم کے لوگ، ان کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ بھی صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، تو اللہ رب العزت اس رات کی برکت سے انہیں بھی معاف کر دے گا۔ خالق کائنات عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق دے۔ آخری عشرے کی دعا بھی پڑھ لیں، اور پھر جو ہے وہ شب قدر کی دعا اس کو بھی یاد کر لیں۔ ایک مرتبہ میں دہرا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ یہ جو ہے وہ آخری عشرے کی دعا پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم اجرنی من النار، اور اسی طرح جو ہے وہ لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ معاف فرمائے۔ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص شریف